الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین، پروگرام دا جرنی آف کربلا لے کر آپ کی خدمت میں ایم عالم حاضر ہے، اور الحمدللہ یہ سیریز آپ روزانہ شام 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک دیکھا کرتے ہیں، اور تکبیر ٹیلی ویژن پر یہ خوبصورت پروگرام جس میں خوبصورت موضوعات، بہت علمی گفتگو علماء کرام سے آپ تک پہنچتی ہے۔ ناظرین کرام، جناب امام حسین نے اپنے دور میں سیاست کو فرعونی، معیشت کو قارونی اور معاشرت کو یزیدی بنتے دیکھا تو آپ نے پوری قوت اور جرت سے صدائے احتجاج اور نوائے انقلاب بلند کی کہ خدا کی اس دھرتی پر خلافت و امارت کے نام پر شخصی آمریت کا تسلط ناقابل برداشت ہے۔ وہ حکومت میں احتساب، معاشرت میں اخلاق اور معیشت میں انصاف کے علمبردار تھے، کیونکہ ان کے نزدیک سیاست محمدی منافقت سے پاک، معیشت محمدی استحصال سے منزہ اور معاشرت محمدی لا قانونیت سے مبرہ تھی۔ وہ حکم حاکم کے نہیں بلکہ حکم خدا اور حکم مصطفیٰ کے قائل تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ خدائی زمین پر خدا کے سب سے پیارے بندے، تاجدار ختم نبوت جناب سید دو عالم کی شریعت کے ذریعے خدائی احکام کی پیروی کرنے والے لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے۔ یہی وہ جذبہ حریت اور نظریہ انقلاب تھا جو امام کو مدینہ کے پرسکون ماحول اور مسجد نبوی کی پر نور فضاؤں اور روضہ رسول کی پرکیف قربتوں سے نکال کر لق و دق اور بے آب و گیاہ وادی کی طرف کشاں لے گیا، اور زندگی بھر کی پونجی چٹیل میدان کی نظر کر دی۔ آج اس پروگرام میں ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ کربلا کی دینی اہمیت کیا ہے، اس کی سیاسی اہمیت کیا ہے، اور اس کی سماجی اہمیت کیا ہے۔ آج اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت جو پیغام اسلامی اور خدمت انسانی میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں، جناب علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہیں خوش آمدید کہتا ہوں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب محترم ایم عالم صاحب۔ بہت شکریہ علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور اسی طرح ایک اور خوبصورت شخصیت، خوبصورت انداز گفتگو کا، علمی گفتگو کیا کرتے ہیں، بہت سارے چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے سنتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جناب علامہ صادق قریشی لندن سے۔ انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور میں چاہوں گا کہ قبلہ شاہ صاحب کی جانب بڑھوں۔ شاہ صاحب قبلہ، آج کے موضوع کی مناسبت سے واقعہ کربلا جو ہے، اس کی دینی اہمیت کیا ہے؟ دین نام ہے، بس نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، فاتحہ پڑھو، تبلیغی دورے کرو، لیکن کلمہ حق کے لیے جد و جہد نہ کرو، نہ ہی حق کے لیے آواز بلند کرو اور باطل کے خلاف صدا بلند کرو۔ کیا ہے اس کی دینی اہمیت، کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ليعلم اللہ من ينصره ورسله بالغیب ان اللہ قوی عزیز، صدق اللہ العظیم۔
بہت شکریہ جناب ایم ایم عالم صاحب. آج کا جو ٹاپک ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور کربلا کا جو فلسفہ ہے اس حوالے سے جو دینی اہمیت ہے، میں نے عنوان گفتگو کے طور پر سورہ حدید 27ویں پارے سے اس کی آیت نمبر 25 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، تحقیق البتہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے واضح نشانیوں کے ساتھ، بینات کے ساتھ، وانزلنا معہم الکتاب، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی، اور آگے فرمایا والمیزان، اور میزان مقصد کیا ہے انبیاء کرام کے مبعوث ہونے کا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ عدل پر، انصاف پر لوگوں کو قائم رکھا جا سکے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی دین اسلام کے حوالے سے جو بات کی ہے، ان کے 2 اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دین کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے تو دینی اہمیت، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس کی جو شرح کی ہے کہ شرع دین مبین ای است و بس۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اور اس کی شرح کیا ہے، یہ جملہ علامہ اقبال کا ایک مصرع، اس کو آپ یاد رکھیں، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، کہ دین کی فلسفی یہ ہے کہ بندہ بندے کا محتاج نہ رہے، بندے پر بندے کی حکومت نہ ہو۔ اگر حکومت ہے، الحکم للہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ اب جس کی خاطر انبیاء کرام نے جد و جہد کی، دین چلا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ جو دین آدم علیہ السلام کا ہے وہ دین اسلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام ہے۔ یہ دین ایم ایم عالم صاحب مکمل ہوا ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین مکمل ہو گیا۔ یہاں اس پر عبادات ہیں، شب زندہ داری ہے، آہ سحر گاہی ہے، نوافل ہیں، ذکر اذکار ہے۔ اسی طرح سے حق بات کرنا اور کلمہ حق کہنا جابر حکمران کے سامنے۔ اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تبلیغ ہے، آپ کی جو جد و جہد، اس وقت 2 سپر پاورز تھی، قیصر روم اور کسرا۔ تو ان دونوں پر آپ نے، وہاں پر کیا تھا، وہاں پر ملوکیت تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، انسانوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، غلامی عام تھی، کسی کے حقوق نہیں تھی، ہیومن رائٹس نہیں تھے، خواتین کے حقوق نہیں تھے، غلام بنایا جاتا تھا، منڈیاں لگتی تھی۔ اب وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا مولا نے وہ یعنی مکی دور لے لے، مدنی دور لے لے، لا فضل لعربی علی عجمی، لا فضل لعجمی علی عربی، لا فضل لاحمر علی اسود، تو کسی گورے کو کالے پر، کسی جو ہے وہ سرخ کو کالے عجمی پر، کو غریب عربی گورے پر، پر، کسی عربی اور کو عجمی پر۔ اب یہ جو تھا فلسفہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ اور علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہ سروری در دین ما خدمت گری است، یہ جو حکمرانی ہے، علامہ اقبال نے اس بارے میں فرمایا کہ سروری در دین ما خدمت گری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است، یا تو فاروق اعظم کا عدل ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 30 سالہ دور خلافت راشدہ آپ دیکھ لیں، میں اختصار سے کام لیتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر کو لے لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2.5 سالہ دور خلافت ہے۔ وہاں پر بیت المال سے جو کچھ لیا تھا وقت وصال وہ سب واپس کر دیا ہے۔ گھر میں میٹھا پکتا ہے تو بیوی سے پوچھتے جی میٹھا کہاں سے آیا، وہ آگے سے کہتی کہ جو آپ بیت المال سے لاتے تھے میں بچت کرتی رہی۔ آپ نے اسی وقت داروغے سے کہا کہ میرے گھر میں اتنا کام بھیج دیا کرے۔ سیدنا فاروق اعظم کا آپ معاملہ دیکھیے۔ آج کل کچھ لوگ خلافت راشد پر بات کرتے، اب ان کی زندگی دیکھیے، انہوں نے تو خدمت کی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم 10 سالہ دور، آج بھی دنیا میں یہ جو ویلفیئر سٹیٹ آپ کے سامنے ہے، جو نظام ہے، وہ دراصل فیضان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کائنات میں اس کا اظہار کیا ہے سیدنا فاروق اعظم نے۔ پھر حضرت عثمان غنی کتنے دولت مند تھے، لیکن وقت شہادت آپ کے پاس صرف 2 اونٹنیاں باقی رہ گی۔ مولا علی کا دور آپ دیکھ لیجیے، امام حسن۔ تو یہ جو خلافت راشدہ یہ 30 سالہ ہے، اس کے مزید تک
انبیاء کرام نے محنت کی تھی، حضور علیہ السلام نے پتھر کھائے طائف کی وادی میں کہ انسان پر انسان کی حکومت نہ ہو، بیت المال کے اوپر کوئی ذاتی ملکیت نہ لگائے اور ڈاکہ نہ ڈالے، غریبوں کا حق نہ چھینے، غریب کے منہ سے نوالا نہ چھینے۔ یزید کے آنے پر وہ سب معاملہ جو ہے وہ بدل گیا تھا۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ جو نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، وہ اٹھے، اور دینی اہمیت یہ ہے کہ اسی رنگ کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے سیدنا امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے کوشش اور محنت کی ہے۔ السلام علیکم جی، آواز صادق آ رہی؟ قریشی صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ جی شاہ صاحب قبلہ، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ صادق قریشی صاحب کی جانب بڑھوں گا، اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اسی سوال کو آپ تھوڑا دوسرے انداز میں لے لیں کہ یہ تو اس کی دینی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ تو بتا دی شاہ صاحب قبلہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور واقعہ کربلا کی، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ اس دینی اہمیت کا فقط واقعہ کربلا تک محدود رہنا ہی تھا، یا آج ہماری بھی کوئی دینی اہمیت بنتی ہے اس حوالہ سے؟ جی بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تکبیر ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو آپ یہ پروگرام کی سیریز لے کر آئے ہیں جرنی آف کربلا، اور میں سعادت سمجھتا ہوں کہ ذکر حسین کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ سے اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تم پر بہت سارے انعامات کیے ہیں، مجھ سے محبت کرو اللہ کی خاطر، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری خاطر۔ تو یہ بہت اچھا سلسلہ ہے، اس کے ذریعے سے جہاں ہمیں روحانی فوڈ فار تھاٹ مل رہا ہے، وہیں ہمیں دنیاوی حوالے سے، سیکولر لائف کے حوالے سے بھی بہت ساری معلومات جو ہے مل رہی ہے۔ شاہ صاحب قبلہ نے دین کی اچھی تشریح فرمائی۔ دین دو حصوں کا نام ہے، ایک مذہبی حصہ ہے اور دوسرا اس کا دنیاوی حصہ ہے۔ دونوں کو ملائیں تو دین مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں جس کی دنیا حسین ہے اس کی آخرت حسین ہے، اور حسین ہونے کا معنی مالدار ہونا نہیں ہے، عزت دار ہونا ہے، اور عزت کا معیار وہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ہے مذہبی پہلو جو مسجد تک محدود ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں جوڈائزم ہو یا کرسچینٹی ہو یا دیگر جو غیر الہامی دین ہیں، وہ صرف مذہب کا نام لیتے ہیں، باقی سیکولر حصے میں ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ اسلام واحد دین ہے جو دونوں طرح کی جو ہے وہ تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ یہ جو ریلیجس اپنا ٹیچنگز ہیں، ریلیجس جو ہماری پریکٹسز ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی قوت طاقت آ جائے کہ ہم پورے کے پورے سسٹم کو جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چلائیں۔ صرف جو ہے وہ اللہ اللہ کر لینا یا تبلیغ کر لینا یا خانقاہوں میں بیٹھ جانا یہ اچھی بات ہے، لیکن جب دین اسلام پر کوئی ایسا کڑا وقت آئے، کربلا کی ضرورت پڑے، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا، حضور علیہ السلام پر نبوت جو ہے تمام ہوئی، اور اللہ نے اپنا پسندیدہ وے آف لائف اسلام کو ڈکلیئر کیا۔ تو اب سوال یہ کہ اس پر حملے تو ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ جو یہود تھے 71 فرقوں میں بٹے، اور بنی دوسرے جو نصارہ تھے 72 میں بٹے، اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹی، اور اس پر بڑے بڑے حملے ہوں گے، لیکن السواد اعظم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، اور وہ اسی السواد اعظم سے اور دین کے احیاء کے لیے، تحفظ کے لیے، سیکورٹی کے لیے پھر مجددین، مصلحین، اس طرح کی شخصیات، اور امام حسین تو مجدد اعظم ہیں، مجدد اکبر ہیں، جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کامل اسوہ ہیں۔ ان کا ایک ایک قدم جو ہے وہ اٹھنے والا، اور یزید کو للکارنا، یزید کے نظام کو جو ہے وہ کو چیلنج کرنا، یہ امام عالی مقام کا امتیاز ہے، اور انہوں نے ایک ہمارے لیے سنگ میل قائم کر دیا ہے۔ تو لہٰذا جو آپ نے سوال کیا اس میں مذہبی تبلیغ کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، ورنہ بقول اقبال، شاہ صاحب نے بڑے اقبال کے اشعار پیش کیے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کیسا ہنسی فریب ہے جو کھائے ہوئے ہیں ہم۔ جزاک اللہ خیر۔ پہلو ہے یقیناً، یہ تو اس کی دینی اہمیت پر گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے، لیکن جو اقبال کے اشعار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو پیش کیے جا رہے ہیں
تو پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی اقبال جو ہے ان کے لبوں سے یہ بھی تو نکلا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو اس کی سیاسی اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ اقتدار اور اختیار کی جنگ تھی یا دین اسلام کے وقار اور حق و صداقت کی للکار تھی؟ کیا کہیے گا شاہ صاحب قبلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم عالم صاحب، جیسا کہ علامہ صادق قریشی صاحب نے فرمایا، امام علی مقام کی جو شخصیت ہے وہ ایک جامع شخصیت ہے۔ آپ نے 25 حج پیدل فرمائے ہیں مدینہ پاک سے مکہ پاک کی طرف۔ جی آپ کا 26واں حج بنتا تھا 61 ہجری یعنی 60 ہجری میں جو حج ہونا تھا، یہ آپ کا 26واں تھا۔ اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک کے چوک میں کھڑے ہو کر کہا کہ ظالموں، تم نے اس کو شہید کر دیا جس سے بڑا شب زندہ دار کوئی نہیں تھا۔ آپ اللہ تسبیح و اکبر۔ تحلیل میں بھی یکتا روزگار تھے، اور آپ کی شخصیت عبادت کے اندر بھی آپ ذوق و شوق لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پہلو ہے انسانی خدمت کا، انسانوں کی حقوق کا، ہیومن رائٹس کا، اس کے اوپر بھی آپ کی نگاہ تھی۔ چونکہ اسلام کے اندر لا ملوکیت فی الاسلام، اسلام کے اندر ڈکٹیٹرشپ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اپنی کوئی مانی کرے، حکم چلنا ہے تو قرآن کا چلنا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا ہے۔ تو میں نے آپ کو خلافت راشدہ کا نقشہ پیش کیا کہ معدل کی ایک اعلیٰ ترین کائنات کی جو مثال ہے وہ خلافت راشدہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو یزید کا اقتدار پر بیٹھنا، امام علی مقام نے دیکھا کہ جس کے لیے میرے نانا نے طائف کے پتھر کھائے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو مکمل کیا گیا، اور خلافت راشدہ ان کے سامنے تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کا دور ان کے سامنے تھا، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ وصیت کرتے سیدہ عائشہ کو، عائشہ میری اب تجہیز و تکفین کے لیے مجھے نئے کپڑے کا کفن نہ دینا، پرانا کپڑا دھو کر مجھے اس سے کفن دینا۔ سیدہ عائشہ نے عرض کی بابا اتنے تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس نیا کپڑا نہ ہو۔ سیدنا صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں کہ بیٹی نیا کپڑا میرے مصطفیٰ کی امتی کو پہنا دینا، ابو بکر پرانا کپڑا دھو کر اس سے قبر میں چلا جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم، حتیٰ کہ یہ دیکھیے کہ پرفیوم آتے ہیں گھر میں، آپ کی گھر میں گئے تو زوجہ محترمہ نے پرفیوم رکھے ہوئے پوچھا کہ یہ پرفیوم کہاں سے آئے؟ کہا کہ فلاں ملک سے مجھے گفٹ بھیجا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم اپنی زوجہ سے پوچھتی ہے کہ اگر تو امیر المومنین کی بیوی نہ ہوتی تو بتا تجھے یہ گفٹ ملتے؟ تو وہ زوجہ کہتی جی مجھے نہ ملتے۔ آپ فرماتے پھر یہ تیرا تو نہیں ہے، اٹھو اس کو بیت المال میں جمع کرواؤ۔ کیا کہنے۔ اب یہ معاملہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی کتنے دولت مند تھے، غنی تھے، لیکن جب آپ پر محاصرہ کیا گیا گھر کے اندر، وہاں چھت پر کھڑے ہو کر، آج بھی آپ پڑھیے خلافت راشدہ کا دور، سیدنا عثمان غنی کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس دولت کے ڈھیر تھے، میں نے ساری تقسیم کر دی، اس وقت صرف میری ملکیت میں 2 اونٹنیاں ہیں، ایک اونٹنی پر خود سوار ہو کر حج کرنا چاہتا ہوں، دوسری پر اپنی بیوی نائلہ کو بٹھانا چاہتا ہوں۔ اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری پراپرٹی۔ اب آگے مولا کائنات دیکھ لیجیے، مولا علی شیر خدا کے بارے میں نے پڑھا کہ آپ گئے تو قصائی نے کہا کہ امیر المومنین یہ بکرا میں نے ذبح کیا ہے، گوشت لیجئے گا۔ آپ اتنی سادہ زندگی فرماتے ہیں کہ نہیں رقم نہیں ہے میں نہیں خریدتا، انہوں نے کہا جی ادھار کر لیجئے گا۔ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں میاں میں بجائے تجھ سے ادھار کرنے کے اپنے پیٹ سے ادھار کیوں نہ کر لوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ جو دور تھا، یہ وہ دور تھا جہاں عدل بھی ہے، یہاں فقر بھی ہے، انسان دوستی بھی ہے، محبت بھی ہے۔ کورٹ کا نظام دیکھیے، اگر یہودی غیر مسلم آتا ہے تو اس کو بھی امیر المومنین کے مقابلے میں حق دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک عدل اور جسٹس کا نظام تھا۔ اب یزید نے کیا کیا؟ سیاسی نظام درم برم ہو چکا تھا۔ دیکھیے اگلی بات دیکھیے، سیدنا صدیق اکبر نے خود طلب نہیں کیا کہ مجھے امیر بناؤ، سیدنا فاروق اعظم نے طلب نہیں کیا کہ مجھے امیر بناؤ، حضرت عثمان غنی نے طلب نہیں کیا کہ مجھے امیر بناؤ، اور جتنے بھی افراد تھے صاحب الرائے تھے، جو انصاری صحابہ تھے، مہاجرین تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ منتخب کیا حضرت مولا علی کو۔ لیکن یزید کا جو تخت پر بیٹھنا ہے تو اس کی جو بیعت جبرن لینے کی یزید نے کوشش کی، آپ نے اس کا انکار کیا، اور جو سیاسی نظام تھا وہ باقاعدہ درم برم ہو چکا تھا، شورائی نظام ختم ہو چکا تھا۔ صاحب الرائے افراد جو تھے، اب اس وقت 2 راستے تھے، ایک تھا عزیمت کا راستہ اور ایک تھا رخصت کا راستہ۔ اب بعض اصحاب رسول نے رخصت کا راستہ اختیار کیا، چونکہ جبر تھا، قتل و غارت کا اندیشہ تھا۔ اب یہ نواسے رسول تھے جن کو کندھوں پر میں نے مصطفیٰ نے سوار کروایا تھا،
جن کو زبان چسائی تھی، جن کے کانوں میں اذان نانا نے دی تھی، تو حسین پاک نے جو خطبہ بھی دیا ہے کہ میرا حق بنتا ہے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا خون میری رگوں میں ہے، میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس وقت کے حاکم نے حلال کو حرام کر دیا ہے اور حرام کو حلال کر دیا ہے، مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ بیٹھا ہے۔ یہ جو حاکم وقت ہے، اس نے اس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہی جو جاہلیت کا نظام تھا برپا کر دیا ہے۔ اب مجھ پر لازم ہے کہ میں بہت خوبصورت نقطہ آپ نے بیان کیا ہے شاہ صاحب قبلہ، اور یہ جو آپ نے بات کی اس میں سے ایک اور بڑا اہم سوال نکلتا ہے، میں اس کی جانب ضرور آؤں گا اور آپ ہی سے چاہوں گا کہ اس پر آپ بات کیجئے، لیکن علامہ صادق قریشی صاحب جو میں نے سوال قبلہ شاہ صاحب کے طرف کیا تھا، اس کا دوسرا ایک پہلو بھی ہے کہ کیا اقتدار و اختیار کی جنگ تھی یا یہ اسلام کے وقار اور حق و صداقت کی للکار تھی؟ یہ جو عموماً اب بہت سارے ایسے جو ہے لوگوں سے ہمیں سننے کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج یزید کے بارے میں بھی ہمدردی پیدا ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب پتا تھا کہ وہاں پر ایسا کچھ ہونا ہے تو پھر کیوں گئے؟ کیا کہیے گا؟ جی بہت شکریہ، یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ اس حوالے سے میں ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ مقدمہ یہ ہے کہ تاریخ کے مقابلے میں جب جو ہے وہ شریعہ اور سنہ ہوگی تو ہم تاریخ کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، ہم سنہ کو لیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو لیں گے۔ مادی ذہن یہ دیکھتا ہے کہ ظاہراً تو جنگ ہوئی ہے، بیٹل آف کربلا منعقد ہوا ہے، اب اگر تھوڑا سا ہم اس کا تجزیہ کر لیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیادیں خود ہی بیان کر دی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطاعت، اور دوسری جگہ فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام یہ سارا انہوں نے منظر دیکھا تھا۔ اب آپ تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 7 سال حضرت امام حسین کی عمر تھی، پھر زمانہ خلافت بھی دیکھا، پھر انہوں نے حضرت امیر معاویہ کا اقدام بھی دیکھا جو مولا کائنات کے مقابلے میں ہوا، اس پر انہوں نے امام حسن مجتبی ان کے بھائی کی صلح بھی دیکھی، پھر اس کے بعد جو حالات جو ہے رونما ہوئے تو اب امام حسین علیہ السلام نے وہ سارے حالات دیکھے۔ اگر آپ ایک اس کو سیاسی جنگ کہنا چاہیں یا اقتدار کی جنگ کہنا چاہیں تو سب سے اہم آج بھی لوگ تسلیم کریں گے مدینہ پاک ان کے لیے سوٹیبل تھا، جہاں ان کے لیے فیوریبل جگہ تھی۔ پھر مدینہ پاک سے وہ مکہ المکرمہ آ گئے، مکہ المکرمہ ان کے لیے سوٹیبل تھا، حج کا موقع تھا، لوگوں کو موٹیویٹ کر کے وہ اپنا نعرہ ایجنڈا لگاتے، عبداللہ بن زبیر وہاں پر موجود تھے، وہ ان کے سپورٹیو ہوتے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے نزدیک حق اور صداقت، حق اور باطل کا یہ مارکا تھا۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگ نہیں اٹھے ہیں، میڈیا نہیں تھا، آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی، تو لہٰذا تنہا پھر آپ نے جیسے شاہ صاحب نے فرمایا رخصت کو چھوڑا اور عزیمت کی طرف آئے، اور وہ عزیمت اس لیے تھی کہ آنے والوں کو بھی ایک سنگ میل ملے گا۔ پھر آپ پر حجت تمام ہوئی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس کے لیے مومن کا جینا اور مرنا ہے، وہ اہل کوفہ کے خطوط اور آپ پر جو ہے ان وفود کی ملاقات کرنا اور آپ کا وہاں سے پھر نکلنا، اور پھر پہلے اپنا نمائندہ مسلم بن عقیل کو بھیجنا، اور اس کے بعد سارے معاملات۔ راستے میں آپ کو خبر مل گئی کہ مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ امام حسین اتنے زیرک اور جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہاں شہید کروانے تو نہیں لے جا رہے تھے، وہ ایک مثال قائم کرنے جا رہے تھے۔ اور میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں، ابھی اسی صدی کے اندر نیلسن منڈیلا نے 27 سال تک جو ہے آزادی کی جنگ لڑی ہے، اور بڑے مرحلے آئے، جیل میں اسے رکھا گیا، وہ وکیل تھا بیسیکلی، بڑے مرحلے آئے، پریشرائز کیا گیا بچوں کے حوالے سے۔ ایک مرحلے پر وہ کہتا ہے کہ میں کمپرومائز کے لیے تیار ہو گیا، لیکن پھر مجھے کسی مسلمان دوست نے امام حسین کی شہادت کی جو ہے وہ کتاب دی، تو مجھے پڑھ کے جذبہ پھر جوان ہو گیا۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک طرف 4000 فوج ہے، دوسری طرف صرف 72 ہیں، اور کیلکولیشن کریں تو ایک کے مقابلے میں 55 لوگ بنتے ہیں۔ کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے، کوئی لڑائی کے لیے اپنے بچوں کو تو نہیں لے کے جاتا۔ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، خواتین ساتھ ہیں، بہنیں ساتھ ہیں، بیٹیاں ساتھ ہیں، سب کو لے کر گئے ہیں، صرف وہ مثال قائم کرنے کے لیے تاکہ انصر اخاک ظالمن او مظلومن، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، تو ظالم کا پنجہ مروڑ دینا یہ امام حسین کا اقدام تھا۔
اس کے لیے آپ جو آگے بڑھے تھے اور ہمارے لیے یہ راہ انہوں نے دے دی ہے۔ آج ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو پھر امام حسین کے پرچم کی بات کرتے ہیں، ان کی عظمت کی بات کرتے ہیں، اور ہر انقلابی ان سے ہی روشنی حاصل کرتا ہے۔ تو یہ ان کا مقصد تھا، اور میں ان ذہنوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو صرف تاریخ پڑھ کے اپنا ذہن بناتے ہیں۔ خدا کے واسطے تاریخ جو ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے، قرآن اور سننا ایبسلوٹ حقیقت ہے، ریالٹی ہے، فائنل جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اس پر ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ بہت خوب انداز کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ علامہ شاہ صاحب قبلہ، یہ جو آپ نے اپنی گفتگو میں پہلے راہ عزیمت اور راہ رخصت کی جب بات کی ہے، تو جی واقعہ کربلا کے جو تاریخی شواہد ہیں ان سے یہ بات بھی ہم تک پہنچتی ہے کہ جب آپ نے راہ عزیمت جو ہے اس کو اختیار کر لیا تو پھر اس جگہ پر کربلا پر پہنچ کر وہ 3 مطالبے جو کیے یزید کے ساتھ، اور اس میں ایک یہ تھا کہ مجھے ایک راستہ ایسا دے دیا جائے کہ میں وہاں سے نکل جاؤں۔ تو اگر راستہ لینا ہی تھا تو پھر وہاں پر پہنچنے کی ضرورت کیا تھی اہل و عیال کو لے کر، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر اس وقت یزید یہ راہ دے دیتا، یہ مطالبہ تسلیم کر لیتا، تو آج اسلام کا حلیہ کیا ہوتا؟ میرے اس سوال کے 2 پہلو ہیں، میں چاہوں گا دونوں پر آپ گفتگو کیجیے۔ جی میں اس میں گزارش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت کو روایتاً بھی اور درایتاً بھی اس کو رد کیا ہے محققین نے۔ ایک تو اس روایت کا ایک راوی جس کا نام خالد کسری ہے، یہ مولا کائنات کا گستاخ تھا، اور یہ باقاعدہ طور پر سب کرتا تھا مولا کائنات کو۔ یہ اس میں راوی اس روایت میں خالد کسری یہ راوی ہے، اس اعتبار سے ہم اس روایت کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ تو روایت کے اعتبار سے۔ اب یعنی آتے کہ ہیں آپ درایت کہہ پہ۔ رہے ہیں کہ میں اس روایت کو ہم مانتے ہی نہیں ہے، یہ اس کی جی کوئی بالکل نہیں مانتے۔ اتھینٹسٹی ہے نہیں۔ اس میں جو بعض حضرات نے اس حد تک لکھا ہے کہ یزید کے پاس مجھے لے چلو، ہاں اس سے ڈائیلاگ کرنا، اس سے گفتگو کرنا، اس کے سامنے اتمام حجت یوں کرنا، اسے بتانا کہ تو یہ ظلم کر رہا ہے، اس کے سامنے جا کر کلمہ حق کہنا، اس حد تک تو بات درست ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ مجھے سرحدوں کی طرف بھیج دیا جائے، یا جہاں سے میں آیا ہوں میں واپس مجھے جانے دو، آپ واپس مڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ اور پھر دیگر کتب کے اندر باقاعدہ طور پہ جب آپ کو راستے میں خط ملا، اور اس کے جواب میں حضور سیدنا امام حسین علیہ جدی و علیہ السلام فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام فامرانی، کہ میں نے خواب میں، حالانکہ اپنا جد کہہ سکتے تھے کہ میں نے نانا جی کو دیکھا، لیکن رسول اللہ کے الفاظ رسول کے استعمال کیے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ وہ جو مشن محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں اسی پر گامزن ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم فرمایا ہے یہ کام کرنے کا۔ جیسے علامہ صادق قریشی صاحب نے بتایا کہ ایک تو یہ جو آپ کی شہادت ہے، اس میں حدیث مقدسہ حدیث پاک میں موجود ہے، سیدہ ام سلمہ کو مٹی کا دینا، کہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ کربلا میں میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ حدیث مقدسہ میں آپ کی شہادت کی باقاعدہ طور پر خبر موجود ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روایت، اس کو آپ دیکھیے کہ آپ مجھے سرحدوں کی طرف بھیج دیں میں تاکہ وہاں پر جہاد کروں۔ اب میرا سوال یہ کہ یزید جتنے دن بھی اور جتنے سال بھی اور مہینے حاکم رہا، کوئی ایک مجھے بتائیے کہ وہاں جہاد کے لیے کوئی اسلامی جو ہے وہ حکومت گئی، وہ تو اپنے جھنجٹ میں تھا، اسے تو ہوش بھی نہیں تھی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ کس سرحد کی طرف جاتے، اور میں یہ تمام جو یہ روایت بیان کرتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ مجھے تحقیق کی دنیا میں بتا دیں کہ یزید کے دور حکومت میں کس سرحد کی طرف مسلم فوجیں گئی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روایت میں یہ جڑ دیا کہ میں جا کے بیعت کر لیتا ہوں، اگر بیعت ہی کرنا ہوتی تو پھر وہاں سے مدینہ پاک سے چلے کیوں تھے؟ وہاں تو مطالبہ آپ سے بیعت کا ہی کیا گیا تھا، تو آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ اور تیسری بات یہ ہے واپس جانا، اس کو بھی میں رد کرتا ہوں کہ آپ واپس آنے کے لیے تو تیار ہی نہیں تھے، گئے تھے حق کا علم بلند کرنے کے لیے۔ اور پھر جو علامہ صادق قریشی صاحب نے بات کہی ہے، یہ بات حالانکہ مکہ میں بھی جا سکتے تھے، لیکن مکہ پاک میں جاتے تو وہاں پر خون خرابہ کا خطرہ تھا، مکہ پاک کی حرمت کا خطرہ تھا۔ بعد میں آپ نے دیکھا نہیں کہ واقعہ ہررا ہوا اور مدینہ پاک کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا، کعبے کے اوپر پتھر برسائے گئے منجنی کے ذریعے۔ آپ نے کعبے کی حرمت،
یہ وہی طریقہ تھا جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اگر سیدنا عثمان غنی چاہتے تو باغی اور بلوائیوں کو آرمی بلا کر کچل سکتے تھے، لیکن آپ نے مدینہ پاک کی حرمت کے لیے وہاں خون خرابہ نہیں ہونے دیا۔ اب دیکھیں یہ جو پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے نا، جب کوئی ظالم حاکم ہو تو پبلک اویئرنیس، آج تو سوشل میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے، اس زمانے میں آپ نکلے ہیں اور آپ کو یہ بھی خبر تھی کہ مجھے شہید کیا جائے گا۔ مولا علی کو خبر ہے، آپ خود ماشاءاللہ صاحب مطالعہ ہیں، پتا تھا، سید ام سلمہ کو پتا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ حضرت علیہ ابو وسلم ہریرہ نے رضی اللہ نشانی تعالیٰ دی عنہ تھی۔ تو یہ 60 ہجری کے راس 63 اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، خبر تھی۔ اب امام علی مقام نے وہاں جا کر ایک طرح سے احتجاج کیا، اپنا سر قربان کیا۔ یہ نہ کرتے تو ظلم اتنا ہو چکا تھا، اس سیاہ رات میں اجالا کرنے کے لیے خون حسین ہی اجالا کر سکتا تھا۔ اس خون نے اپنے خون کی آبیاری سے اسلام کے اوپر جو خزاں آ چکی تھی، اس پودے کو دوبارہ شاد کرنے کے لیے، باہر جو ہے افروز کرنے کے لیے امام علی مقام نے یہ قربانی پیش کی۔ اور جو روایت ہے اس کو میں درایتن بھی اور روایتن، میں نے راوی کا نام یاد کر لیں، اس کی روایت میں خالد کسری ہے، اس کی روایت ہم قبول نہیں کرتے۔ اور پھر یہ ہے کہ کس سرحد کی طرف جاتے، کس سرحد کی طرف جاتے، پھر واپس لوٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آپ تو وہاں پر گئے، اور علامہ اقبال علیہ رحمہ کا جو ہے وہ آپ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں اچھا پھر افراد کیوں لے کر گئے، چونکہ آپ کا کام تھا اویئرنیس پیدا کرنا، تاکہ، اور علامہ کہتے ہیں کہ مدائش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے با چنی سامان سفر۔ اگر آپ کا مقصد ہوتا ہے سلطنت حاصل کرنا، یہ بھی ذرا پوائنٹ بڑا اہم میں عرض کرتا ہوں، آپ کا یہ خواہش تھی کہ یہاں خلافت راشدہ والا نظام قائم ہو، مگر یہ نہیں تھا کہ میں حاکم بنوں، میں حکمران بنوں، کوئی اور بنے لیکن وہ سیدھے راستے پر چلے۔ لیکن اگر کوئی سیدھے راستے سے ہٹتا ہے، اس کو سیدھا کرنے کے لیے، جیسے آپ دیکھیں حضور غوث پاک ہے، خود تو حاکم نہیں بنے، لیکن آپ وقت کے حاکم کو حق راستہ بتایا کرتے تھے، سیدھا راستہ بتایا کرتے تھے۔ تو آپ کا وہاں سے نکل کر جانا، پبلک کو اویئر کرنا، اور اس کے بعد دیکھیے پھر چند سالوں کے بعد جب آپ کی شہادت ہو گئی، 61 ہجری کا واقعہ، پھر 63 ہجری میں مدینہ پاک والے پھر لوگ اٹھے ہیں، اور پھر یزید کے خلاف ایک نفرت کا جو طوفان ہے، اس وقت سے وہ نفرت چلی ہے، اور آج بھی نفرت جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ جی اور باقی جو یزید کے بارے میں نرم کوشاں رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ احادیث مقدسہ پڑھیں۔ امام علی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حضور کی یہ دعا صاحب نے رکھے، اللہم انی احبہما فاحبہما، مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، واحبہ من یحبہما، جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے، مولا تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ واہ، بہت خوبصورت۔ اور شاہ صاحب قبلہ آپ کی گفتگو سے جو ایک اور میرے ذہن میں سوال ابھرتا ہے، میں چاہوں گا علامہ صادق قریشی صاحب کی جانب بڑھوں، کہ اب اعتراض کرنے والے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تاریخ کے جو واقعات ہیں ان کو ہمارے واعظین، ہمارے خطباء اپنی گفتگو میں شامل رکھتے ہیں، تو چونکہ یہ واقعہ جو ہے اس میں اہانت کا پہلو نکلتا ہے یا کمزوری کا پہلو نکلتا ہے، تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے واقعات جو ہیں ان کو اپنے خطیبانہ انداز میں جذبات کو ابھارنے کے لیے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیے گا کہ یہ جو کربلا میں امام حسین جب پہنچتے ہیں اپنی آل اولاد اور اپنے وفادار اور جانثار ساتھیوں کے ساتھ، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب دیکھا کہ اب حالات تو بدل چکے ہیں اور اب تو زندگی کا خطرہ ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب مجھے راستہ دے دیا جائے کہ میں سرحدوں کی جانب نکل جاؤں۔ کیا کہیے گا؟ جی بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی۔ پہلی بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے، ایک ہے منزل اور دوسرا ہے راستہ، اور راستے کو اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ مثلا آپ اگر یہاں سے برمنگم جانا چاہتے ہیں اور موٹر وے بند ہے، تو آپ نے اگر وہاں پہنچنا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ کوئی اور روٹ لیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام صلح کا پیغام لے کر گئے تھے، امن کا پیغام لے کر گئے تھے اور امن کا پیغام دیا۔ آپ جنگ کسی صورت نہیں چاہتے تھے، یہ ذہن نشین رکھ لیں۔ شہادت وہ مقدم، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی طرف چل رہے تھے، لیکن آپ کسی کو اپنی وجہ سے بھی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ 14 مقامات پر امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے لے کر کربلا تک اسٹاپ کیا ہے، اور کئی قبیلے کے لوگ آ کے ملے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ، آپ کی ناموس کے لیے، عزت کے لیے، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر امام حسین
علیہ السلام نے 10 محرم کی رات کو جب چراغ بجھا دیا اور فرمایا کہ کل مارکا ہونا ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ. تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ صلح کے لیے، اور جب حر بن یزید ریاحی 1000 کا لشکر لے کے آیا اور آپ نے اس کے سامنے آفرز رکھی، وہ جو بھی نیگوسیشن تھی، میں اس کی تحقیق میں نہیں جاتا، وہ شاہ صاحب نے بات کر دی ہے، گو تاریخ الخلفاء میں ابن اسیر نے اور کئی اور نے لکھا ہے کہ اس طرح کی باتیں جو وہ ہوئی تھی ہم مان لیتے ہیں، ہم اس میں نہیں جاتے کہ وہ کیا راوی کا کیا ہے، ہم مان لیتے ہیں. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے سارا. اسٹریٹجی میں جو ہے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مثلا نیگوسیشن، یکدم لڑائی تو نہیں شروع ہو گئی. آپ دیکھیے نا، 2 محرم کو کربلا میں آپ پہنچے ہیں، حر نے عقیدت کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ چلے جائیں، میں اہل بیت کا محب ہوں. وہ سارے لوگ صحابہ کی اولاد تھے جو ان کے مخالف آ کے کھڑے تھے. عمر بن سعد آ گئے، سعد بن ابی وقاص کے بیٹے، وہ آ گئے. انہوں نے آ کر جو ہے حضرت امام حسین کی خدمت میں عرضداشت پیش کی، اور وہ ڈر رہے تھے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. امام علی مقام نے ان سے بات چیت کی، جو بھی بات ہوئی، جو بھی آفر ہوئی. ایک آفر یہ بھی ہے کہ یزید کے پاس چلتے ہیں. تو عمر بن سعد کہنے لگے وہ ابن زیاد میرا گھر گرا دے گا. آپ نے فرمایا میں تجھے اس سے اچھا گھر دے دوں گا. تو اس نے کہا کہ وہ میری دولت پہ قبضہ کر لے گا. آپ نے فرمایا میں اس سے زیادہ تجھے عطا کر دوں گا. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنی عظیم ہستی. اور دوسری طرف یزید تو ایک 35 سال کا چھوکرا ہے آپ کے سامنے. امام حسین کی عمر دیکھیں، 56 سال آپ کی عمر مبارک، اور کتنے آپ کے جو ہے مقامات ہیں. ہر ایک شخص جانتا تھا، ہر ایک کو معلوم تھا کہ امام حسین ایک عظیم شخصیت ہیں. تو لہٰذا یہ جتنی بھی باتیں ہوئیں، امام حسین اسٹریٹجی چینج کر رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے تاکہ امن ہو، صلح ہو. اور ان کے سامنے تھا کہ میری آل کے فیملی کے ساتھ کیا ہوگا. سیدہ زینب میری بہن میرے ساتھ ہیں، میری بیٹی میرے ساتھ ہے، سیدہ سکینہ ہیں، علی اصغر ہیں، علی اکبر ہیں. وہ کسی بھی صورت جنگ نہیں چاہتے تھے. لہٰذا لیکن وہ کلمہ حق بھی اپنی منزل کی طرف بھی جا رہے تھے جو آقا علیہ السلام نے بشارت دی تھی. جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے شہید کیا جائے گا، اور یزید کے بارے میں آقا علیہ السلام نے بیان کر دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہوئی، لیکن امام حسین اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے، اور وہ صلح کا پیغام لے کے جا رہے تھے، صلح کا اور امن کا پیغام جو دے رہے تھے ہر لمحے پر. حر بن یزید ریاحی آپ کی صحبت سے ہی جو ہے پلٹا ہے، اور پھر یزیدی فوج کا کوئی شخص. علامہ صاحب قبلہ، یہ آپ ہی کی گفتگو سے ایک چھوٹا سا سوال جو ابھرتا ہے، یہ بھی ایک اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلحت کے ساتھ صحابہ کرام کی جانوں کو بچایا، تو یہاں اگر صلح کا پیغام لے کر گئے تھے تو مصلحت اختیار کرتے ہوئے پھر سب جانیں کیوں نہیں بچائی گئیں؟ ہاں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ان کے سامنے تھا. جب مکہ کے کافروں نے کہا تھا کہ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہم آپ کو دولت دیتے ہیں، ہم آپ کو اقتدار دیتے ہیں، ہم آپ کو حسین عورت دیتے ہیں، آقا علیہ السلام نے اس پر، کیونکہ حق اور باطل جب سامنے آ جائے تو وہاں پھر جو ہے وہ صلح نہیں ہوتی. صلح وہاں ہوتی ہے جہاں پر جو امن کی صورت ہو. تو امن کے لیے انہوں نے میسج دیا تھا تاکہ قتل و غارت گری سے بچایا جائے، خون سے بچایا جائے. تو لہٰذا جو ہے، اور پھر اگر امام، جیسے آپ نے ابھی سنا کہ یزید وہ پہلا شخص ہے، آقا علیہ السلام کے فرمودات اس پر موجود تھے، انہوں نے سن رکھے تھے، اور انہیں عبداللہ ابن عباس نے روکا تھا، عبداللہ ابن عمر نے روکا تھا، محمد بن حنفیہ نے انہیں روکا تھا کہ نہ جائیے، یہ کوفہ کے لوگ آپ سے وفا نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود امام علی مقام ایک عزم لے کر، ایک حوصلہ لے کر، ایک جذبہ لے کر چلے تھے، اور وہ سکھانا چاہتے تھے. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ وہ راہ عظیمت اپنانا چاہتے تھے. اگر رخصت پر چلتے تو پھر وہ صلح ہو جاتی، اور صلح ہو جاتی تو آج ہر کسی کے لیے جو ہے وہ حق کے لیے اٹھنا اور ان کے لیے مثال بن جاتی کہ جن نواسہ رسول نے ایسا کر لیا تھا تو ہم بھی کر لیتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے عظیمت کا دیا. اور وہ جو کندھے کی سواری تھی، وہ جو پشت پہ آ کر بیٹھنا تھا، وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لب چسانا تھا، وہ ساری کیفیات انہوں نے جو ہے تفسیر بننی تھی قرآن کی. جیسے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہا گیا، وہ سارے کے سارے. اور پھر ایک قرض اور تاریخی چلا آ رہا تھا جس کو فَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عظیم کہا قرآن نے، وہ کہاں پورا ہونا تھا. تو لہٰذا وہ ساری چیزیں وہ وہاں آنی تھی. تو لہٰذا جو آدمی فیلڈ کے اندر ہو وہ بہتر فیصلہ کرتا ہے، اور جس کے پاس پھر عصمت بھی ہو، طہارت بھی ہو، پھر وہ نسبت بھی ہو، پھر آل بھی ہو، تو ان کا ہر عمل جو ہے وہ سارے کا سارا
اور پھر یہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب بھی بننا تھا. سر الشہادتین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو حسن مجتبیٰ کی شہادت سری اور ادھر جہری تھی، اس کو بھی پورا ہونا تھا. تو لہٰذا میں صرف اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ صرف تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. تاریخ کے ساتھ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ملائیے، دونوں کو ملائیں گے تو پھر آپ کی ڈائریکشن درست ہوگی، ورنہ ہمیشہ امبیگوٹی رہے گی، کنفیوژن رہے گی، بندہ جو ہے وہ ڈاواں ڈول رہے گا. تو یہ اس حوالے سے امام علی مقام کا جو اقدام ہے، قدم ہے، اور جو آپ نے بات کی، اب جب میدان میں آ گئے، جب پڑ گئی تو پھر تو پیچھے نہیں ہٹنا تھا، وہ بھی ایک اسوہ دینا تھا. خندق علامہ جا رہی ہے سید رات ظفر کو. اللہ شاہ صاحب، اس کی جو آج کے موضوع کی ہمارا جو تیسرا پہلو ہے کہ اس کی سماجی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے، اس کی سماجی اہمیت کیا ہے، ہمارے سماج کا مزاج اور انداز آپ کے سامنے ہے، کیا کہیے گا؟ جی میں اس پہ عرض کرتا ہوں. ایک تو میں علامہ صادق قیس صاحب نے جو فرمایا، یہاں دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ ابن سعد اور امام حسین علیہ جدی و علیہ السلام دونوں کی اکیلے میں ملاقات ہوئی. آپ نے ابن سعد سے کہا کہ ہم لشکر اپنے دونوں یہیں پر چھوڑتے ہیں اور ہم یزید کے پاس چلتے ہیں. اس حد تک بات تو درست ہے، ہمارے علماء نے اس روایت کو اس حد تک قبول کیا. لیکن دوسری جو جس میں تین باتیں ہیں نا کہ مجھے واپس مدینہ پاک میں جانے دو. اب سوال یہ کہ مدینہ پاک سے تو آ رہے تھے، مدینہ پاک کے تو ماحول کا پتہ تھا، اس کا جو گورنر ہے وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا، آپ نے اس کا انکار کیا اور کر کے اس طرف روانہ. تو مدینہ پاک میں تو وہی حالات تھے. اب یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ کربلا کے اندر یہاں پر ایک مارکہ حق و باطل ہونا ہے، اور جس میں میرا خون دیے بغیر اسلام کو اجالا نصیب نہیں ہو سکتی. آپ شعوری طور پر وہاں پر گئے تھے، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ تھا، آپ کو یہ بھی خبر تھی کہ میں نے یہاں شہید ہونا ہے. لیکن علامہ صادق قیس صاحب نے جو فرمایا کہ واقعی وہ صلح پسند تھے، امن چاہتے تھے، انسانی جانوں کا نقصان نہیں چاہتے. پھر یہ جو روایت جس کو میں نے رد کیا ہے اس میں یہ کہ یزید کے پاس لے چلو، میں جا کر بیعت کر لیتا ہوں، یہ اس روایت میں ایک شرط. دوسری بات ہے مجھے سرحدوں پر لے جاؤ، میں وہاں جہاد کروں گا. اب سوال یہ ہے کہ یزید کے ہوتے ہوئے کون سا جہاد تھا؟ یہ جو باتیں ہیں اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. ہاں اس کے پاس اور جانا، اگر جہاد کرنا ہی تھا تو جہاد تو یہاں پر بھی وہ جہاد کے لیے ہی آئے تھے نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں، اب سرحدوں کی طرف مجھے جانے دو. تو وہاں سرحدوں میں جا کر آپ نے کیا پبلک اویئرنیس تھی، اور یہ افراد جو تھے یہ چونکہ اچھا ایک اور بات عرض کروں، امام علی مقام کوفہ میں رہے تھے. مولا علی کا کیپٹل کہاں پر تھا؟ مولا کائنات نے مدینہ پاک سے کیپٹل کہاں شفٹ کیا تھا؟ کوفہ میں. تو امام علی مقام کوفہ میں، مولا علی کے دور خلافت میں حضرت امام حسین پاک کہاں پر رہے تھے؟ کوفہ کے اندر. تو وہ جو کوفہ کی جو سیاست ہے، کوفہ کے جو افراد تھے، آپ اس سے بخوبی واقف تھے، اور انہیں یہ بھی خبر تھی کہ اب میرا خون دیے بغیر اسلام کو جو ہے وہ یزیدی جو بھی قوتیں تھیں ان کے سامنے تھا. اور وہ لوگ حالانکہ پہچانتے تھے نواسہ رسول. ابھی جو سماجی آپ نے بات کی ہے، میں اس پر آتا ہوں. یہ تاریخ کا علامہ صاحب بہت بڑا المیہ. میں کہیں پہ سن رہا تھا کہ غزوہ بدر ہے اور کربلا ہے. بدر کی اپنی اہمیت ہے، غزوہ بدر حق و باطل کا فرقان پہلا مارکہ ہے. کربلا کا اور بدر کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ بدر ہی کی آگے جو سمجھیے منزل جو آگے بڑھ رہی ہے وہ کربلا کے اندر ہے. لیکن فرق آپ دیکھیے کہ بدر میں جو سامنے تھے وہ کون تھے؟ وہ تو کافر تھے، کفار تھے. اور کربلا میں یہ تو اذانیں بھی دے رہے تھے، یہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، یہ تو نمازیں بھی پڑھ رہے تھے. یہ آپ دیکھیں اور پھر مان بھی رہے تھے کہ آپ شہزادہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، یہ بھی مان رہے ہیں. آپ نے اپنا تعارف بھی کروایا کہ مجھے پہچانو میں حسین ہوں، میری ماں فاطمہ ہے. اور یہ جملہ قبلہ امام عالم صاحب کہ اس وقت زمین پر میرے علاوہ نبی کی بیٹی کا بیٹا کوئی نہیں، اکیلا میں ہوں پوری دنیا میں اس وقت، جو براہ راست نبی کی آخر الزمان نبی کی بیٹی کا بیٹا اکیلا میں ہوں اس وقت. اس کے باوجود اب سماجی جو پہلو ہے آپ ذرا غور کیجئے گا. ان کو پتا تھا کہ یہ حسین ہے، ان کو پتا تھا جنتی جوانوں کا سردار ہے، انہیں پتا تھا. لیکن کیا تھا؟ ٹی اے ڈی اے کا معاملہ تھا. ادی سلطان العارفین فرماتے ادی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا دارا ہو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں ہے، مجھے تم سے ایک خطرہ ہے کہ تم مال کی محبت میں گم ہو جاؤ گے. یہاں پر مفادات تھے، مالی مفادات تھے، ان کی تنخواہیں تھی. یہ جتنی تھی آرمی تھی، یہ پیڈ لوگ تھے نا، انہیں پتا تھا. اچھا خیموں کو آگ کیوں لگائی گئی؟ اس میں بھی تھا کہ وہ جو خط تھے نا
انہوں نے خط بھی بھیجے تھے، خط جو تھے اس کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اگر حاکم وقت کو پتہ چل جاتا تو یہ لوگ جو تھے یہ مال کی محبت، ان کی نوکریاں چلی جانی تھی، مفادات چلے جانے تھے۔ اس کی بنیاد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جو سرکاری نوکری والے ہوتے ہیں انہیں پتہ بھی ہوتا ہے یار یہ بندہ سچا ہے، لیکن پھر بھی لاٹیاں برسا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ تھا وہ ان کی یہ جاب جو ہے، نظام تھا۔ ان کی جاب ہے، ان کا گھر بار ان کا چلتا ہے، ان کے رزق چل رہا ہے ان کا، وہ یہی سمجھتے ہیں۔ مفادات وابستہ ہے، اصل جو لفظ ہے وہ مفادات وابستہ ہے۔ لیکن تاریخ میں آپ دیکھ لیے کہ جو حریت کے ہیں اور جو حق و باطل کے، اور علامہ اقبال نے پھر جو سماجی پہلو ہے نا، علامہ نے کہا کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ اور حسین کو کیا امام علی مقام علامہ اقبال کیا کہتا امام عاشقاں پورے بطول سروے آزاد زبستان رسول نقش اللہ بر صحرا نوشت۔ اور اگلی بات سماجی پہلو میں عرض کرتا ہوں، آج توحید ہم ممبر پہ بیان کرتے ہیں، آج توحید اللہ ایک ہے، کسی سے نہ ڈرو، کسی کے آگے سر نہ جھکاؤ، لیکن عملاً کیا ہے؟ وڈیرے کے آگے ہم جھکتے ہیں، جو طاقتور ہوتا ہے اس کے آگے جھک جاتے ہیں، غریب بیچارے کو رگڑا لگا۔ سماجی پہلو تو یہ ایون برادریوں میں قبلہ میں معلوم صاحب کربلا کا پیغام کیا ہے؟ برادری کی پنچایت ہوتی ہے، جو پیسے والا رشتہ دار ہے نا اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جو بیچارہ غریب ہوتا ہے برادری میں بھی اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ کربلا کا پیغام یہ ہے اگر یار پنچایت لگے تو اس وقت تو غریب حق والے کا ساتھ دے دو، اگر تم نے غریب کا ساتھ دیا تو حسین خوش ہوگا، اگر تم نے اس وقت دولت مند وڈیرے جس سے مفادات وابستہ ہیں اس کے حق میں بات کی تو یہ حسینی کردار نہیں ہے، یہ یزیدی کردار ہے۔ اور ایک شعر میں عرض کر کے گفتگو ختم، علامہ اقبال کہتے ہیں درمیان امت آ کے وہاں جناب، امام حسین کو اس سے بڑا دیکھیے کیا خراج عقیدت پیش کیا علامہ اقبال نے، کیا شان بیان کی کہ درمیان امت آ کے وہاں جناب ہم چو حرف قل ہو اللہ در کتاب۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مجھ سے حسین کا مقام پوچھتے ہو؟ جس طرح قرآن پاک میں سورہ اخلاص ہے نا، اسی طرح پوری امت میں حسین کا مقام ہے، کیونکہ سورہ اخلاص توحید کا بیان کرتی ہے، اور حسین نے جو توحید بیان کی ہے نا وہ نیزے کی نوک پر اور تلوار کے نیچے جا کر بیان کی ہے۔ بالکل۔ علامہ صادق قریشی صاحب آخری 2 منٹ باقی ہیں، میں چاہوں گا کہ اسی موضوع پر آپ بھی گفتگو فرمائیے، اس کی سماجی حیثیت کیا ہے اور بکھری ہوئی امت اور الجھی ہوئی امت جو ہے اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے، اور پروگرام کا میرا خیال ہے آخری سوال ہے۔ پہلے سماج کو سمجھ لینا چاہیے کہ سماج کسے کہتے ہیں۔ معاشرہ جو ہے مل جل کے رہنے کو معاشرہ کہتے ہیں، فیملیز بہت ساری رہیں تو معاشرہ کہلاتا ہے۔ لیکن اسلامی معاشرہ یونیک کیوں ہے؟ اسلامی معاشرہ اس لیے یونیک ہے کہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہے، اور اس کی پہچان حضور علیہ السلام پر ہے۔ پھر اس کی ایک اور پہچان ہے کہ یہ روحانی ذہن لوگوں پر جو ہے استعمال شمار ہوتا ہے۔ پھر اس میں پرفارمنس آف ڈیوٹیز ہوتا ہے، ڈیمانڈ آف رائٹس نہیں ہوتا، ہر حقدار کو اس کا حق ملے، جان مال عزت آبرو محفوظ رہے، وہ اسلامی معاشرہ ہے۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام دیا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آج بدقسمتی سے جب ہم اسلامی ممالک کو دیکھتے ہیں جہاں مسلمان کثرت میں ہیں، وہاں نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے۔ جب ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں یہ ساری چیزیں ہمیں کثرت سے نظر آتی ہیں۔ تو امت مسلمہ کو اپنے حالات کی طرف بھی غور کرنا ہے۔ کشمیر کا ایشو بھی ہے اور فلسطین کا ایشو بھی ہے، برما کا ایشو بھی ہے، چاروں طرف جب ہم دیکھتے ہیں، پھر ترکی ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے اور دیگر ممالک اسلامیہ ہیں، تو وہاں جو ڈسرپشن ہے ہمیں سب سے پہلے تو اپنی بنیاد کو جو ہے مضبوط کرنا ہے، جو کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ پھر اس کے بعد اخوت اور اتحاد کی طرف بڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر جد و جہد مسلسل۔ یہ کربلا کا پیغام ہے، کام کام اور فقط کام۔ ہم نے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، ہمارے نوجوانوں نے ترقی کرنی ہے، ان کے لیے امام علی اکبر کا اسوہ ہے، ہمارے بزرگوں کے لیے حبیب ابن مظاہر کا اسوہ ہے، ہمارے جو ایجڈ لوگ ہیں ان کے لیے باس علمدار کی جو طاقت ہے ان کی شجاعت کا اسوہ ہے۔ الغرض یہ کہ خواتین کے لیے سیدہ زینب کا اسوہ ہے۔ تو کربلا ہم جہت میسج دے رہا ہے، صبر کا پیغام بھی ہے۔ ظفر اللہ شاہ صاحب آخری جو سیکنڈ باقی ہیں اس میں علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب آپ بھی اسی حوالہ سے ایک پیغام دے دیجئے۔ امام علی مقام کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی 56 سالہ زندگی میں جہاں عبادات بھی ہیں وہاں پر آپ دیکھیے کہ کربلا میں کوئی شکوہ نہیں، صبر و رضا کا پیکر ہیں،
اور وہاں پر اللہ کے حضور اور سجدے کے اندر جا کر آپ نے تو نماز کا سبق بھی دیا ہے کہ ہمیشہ سربہ سجود رہیں، نماز کی پابندی کا حکم دیا اتنی مشکل گھڑی میں بھی، اور پھر جہد مسلسل کا نام بھی ہے، اور ہمیشہ جو پیغام امام علی مقام سے ملا کہ حق کی بات کرنی ہے، رخصت کا راستہ بھی ہے، لیکن امام کی جو زندگی ہے وہ عظیمت کا راستہ ہے۔ تو رب العالمین ہمیں ان سے صحیح معنوں میں محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور پیغام آمین کربلا آمین کو اور پیغام امام حسین پاک کو، جو کہ انسانیت کی خدمت بھی ہے اور اللہ کے ساتھ بھی لو لگانا اور اس کے بندوں سے محبت کرنا، یہ پیغام امام آمین۔ علی مقام نے دیا ہے۔ بہت شکریہ علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب، آج آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، اور اسی طرح میں بہت ہی مشکور ہوں علامہ صادق قریشی صاحب آپ کا بھی، آپ نے بھی بہت خوبصورت انداز سے بڑے اہم نکات جو ہیں ان پر گفتگو فرمائی۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان ایم عالم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔